تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی زمانہ قدیم سے آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے باوجود یہ کہ آپ کو جان لیا اور آپ کی جو صفات تورات شریف میں پڑھی تھیں ان کے مطابق آپ کو پا لیا، تب بھی چند افراد کے علاوہ یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے اور طرح طرح سے مخالفت کرنے لگے اور تکلیفیں دینے لگے۔ انہی لوگوں میں سے منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا کے بارے میں تورات شریف میں وہی حکم تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ زانی مرد و عورت شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار دیا جائے، جسے سنسار کرنا کہتے ہیں۔ یہودیوں نے تورات شریف کے حکم کو بدل دیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک عورت سے زنا کر لیا۔ آپس میں یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو نبی آئے ہیں ان کے پاس چلو، ان کے دین میں تخفیف ہے، اگر رجم کے علاوہ انہوں نے کوئی اور فتویٰ دیا تو ہم قبول کر لیں گے۔ یہود کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تورات کے حکم کو انہوں نے بدل دیا اور آپس میں مل کر رجم کا حکم منسوخ کر بیٹھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بھی اللہ کا حکم نافذ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ رخصت اور آسانی تلاش کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی وجہ سے کہ انہیں قانون خداوندی پر چلنا مقصود نہ تھا بلکہ آسانی تلاش کرنا چاہتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہا
کہ دیکھنا اگر مطلب کے موافق حکم ملے تو اسے مان لینا، اور اگر مطلب کے خلاف ہو تو گریز کرنا۔ جن کو حق پر چلنا مقصود نہیں ہوتا ان کی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حق پر چلنا مقصود ہوتا تو تورات شریف میں تحریف کیوں کرتے، اور تورات شریف میں بیان کردہ صفات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کفر پر کیوں جمے رہتے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص گمراہی پر کمر باندھ لے اور کفر اختیار کرتا ہی چلا جائے اور تیزی سے کفر میں گرتا چلا جائے تو اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی جہنم میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔